پاکستان نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یا FATF کے مسلسل مطالبے پر بالآخر جہادی تنظیم جیش محمد کے بانی امیر مولانا مسعود اظہر کی گرفتاری کے لیے افغانستان حکومت کو خط لکھ دیا، جس میں افغان حکام کو کہا گیا ہے کہ مولانا مسعود اظہر کو تلاش کر کے اطلاع دی جائے اور گرفتار کیا جائے۔ خط کے مطابق مسعود اظہر ممکنہ طور پر ننگرہار اور کنٹر کے علاقوں میں ہیں۔ گرفتاری کے لیے خط وفاقی وزارت خارجہ کی طرف سے لکھا گیا۔ دوسری جانب اسلام آباد کے سفارتی حلقوں کا کہنا ہے کہ بہتر ہوگا کہ اگر پاکستانی حکام مسعود اظہر کو بہاولپور یا راولپنڈی کے کسی سیف ہاؤس میں تلاش کریں، کیونکہ انہیں تو بھارت میں ہونے والے پلوامہ حملے کے بعد عمران کے دور حکومت میں 5 مارچ 2019 کو ان کے بیٹے اور بھائی سمیت گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ مسعود اظہر پاکستانی حکام کی قید سے نکل کر اچانک افغانستان کیسے پہنچ سکتے ہیں، جو اب افغان حکومت سے انہیں پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے سفارتی حلقوں نے یاد دلایا کہ تب کے وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے خود اعلان کیا تھا کہ مسعود اظہر کے بیٹے اور ان کے ایک رشتہ دار کے نام بھارت کی جانب سے پاکستان کو بھیجے گئے ڈوزیئر میں شامل تھے، لہٰذا انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یہ کارروائی پلوامہ میں بھارتی فوجی قافلے پر ہونے والے خودکش حملے کے بعد انڈیا اور عالمی دباؤ کے پیش نظر کی گئی تھی۔ تب کی میڈیا رپورٹس کے مطابق مسعود اظہر کے بیٹے اور بھائی سمیت جیش محمد سے وابستہ 44 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان میں سے مسعود اظہر کا بیٹا حماد اظہر اور ان کا بھائی مفتی عبدالرؤوف شامل تھے۔ چنانچہ اب تک یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ مسعود اظہر پاکستان میں ہی موجود ہیں، لیکن اب اچانک حکومت پاکستان نے FATF کے بانی امیر کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ مسعود اظہر کو تب گرفتار کیا گیا جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی نے جیش محمد کی سربراہی کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ اس سے قبل 4 بار چین کی مخالفت کی وجہ سے مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ اس سے پہلے فروری 2019 میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلوامہ میں بھارتی سیکورٹی فورسز پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری جیش محمد نے قبول کی تھی، جس میں 49 انڈین فوجی مارے گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے مسعود اظہر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بلیک لسٹ کروانے کی تجویز دی تھی۔ پلوامہ حملے کے بعد عالمی رد عمل کے نتیجے میں پنجاب حکومت نے سخت کارروائی کرتے ہوئے بہاولپور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں واقع جیش محمد کے مرکزی مدرسے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ حکومت نے جیش محمد کا ہیڈ کوارٹر سمجھے جانے والے مدرسۃ الصابر اور جامع مسجد سبحان اللہ کے مدرسے کا انتظام سنبھالنے کے بعد وہاں ایک ایڈمنسٹریٹر بھی مقرر کر دیا تھا۔ تب مدرسے میں 70 اساتذہ جبکہ 600 طالب علم زیر تعلیم تھے۔ تب یہ بتایا گیا تھا کہ مسعود اظہر کی گرفتاری اور ان کے مدرسے کا کنٹرول سنبھالنے کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ہوا تھا۔ تب بھارت نے یہ الزام لگایا تھا کہ مسعود اظہر کی ہینڈلر ISI ہے۔ یاد رہے کہ 2019 میں ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید تھے، جو اب کور کمانڈر بہاولپور تعینات ہو چکے ہیں۔ بھارت 2019 سے پاکستان پر مسعود اظہر کی گرفتاری کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، جنہیں ایک بھارتی طیارے کی ہائی جیکنگ کے نتیجے میں انڈیا سے رہائی ملی تھی۔ خیال رہے کہ مسعود اظہر بھی اپنے بیشتر ساتھیوں کی طرح افغانستان پر فوج کے حملے اور اس کے خلاف افغان مجاہدین کی جدوجہد کے دنوں میں سرگرم ہوئے۔ پھر افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد انہوں نے لشکر طیبہ کے بانی حافظ سعید کی طرح اپنے جہاد کا رخ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی جانب موڑ دیا۔ مسعود اظہر جولائی 1968 میں بہاولپور میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد سرکاری اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اور دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ مسعود اظہر کو مذہبی تعلیم دلانے کے لیے بہاولپور سے کراچی بھیجا گیا، جہاں وہ بنوری ٹاؤن مسجد سے منسلک جامع العلوم اسلامیہ میں زیر تعلیم رہے۔ اس درسگاہ میں ان کی ملاقات حرکت المجاہدین کے امیر فضل الرحمان خلیل سے ہوئی۔ عمر سعید شیخ بھی ان کے قریبی دوست تھے، جن کا نام بعد ازاں امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کے سلسلے میں منظر عام پر آیا۔ مسعود اظہر نے افغانستان میں عسکری تربیت لی اور وہاں جاری روس کے خلاف لڑائی میں بھی حصہ لیا، لیکن افغانستان سے روسی افواج کے انخلا کے بعد مسعود اظہر بھارت کے زیر انتظام کشمیر چلے گئے اور وہاں انہوں نے پاکستان سے آنے والے عسکریت پسندوں کی مدد کی۔ یہ وہ وقت تھا جب کشمیر کا محاذ خاصا گرم تھا۔ 1994 میں کشمیر کے علاقے اننت ناگ میں ایک چھاپے کے دوران بھارت کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مسعود اظہر کو حراست میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھیوں نے انہیں
छुड़ाने के लिए मंसूबाबंदी शुरू की। मसूद अजहर के साथियों ने पहले श्रीनगर में एक यूरोपीय सयाह को अगवा किया और इसकी रिहाई के एवज मसूद अजहर को रिहा करने की शर्त रखी। मसूद अजहर की हिरासत के 10 माह बाद नई दिल्ली में कुछ सयाहों को नामालूम अफराद ने अगवा किया और मगवी सयाहों की रिहाई के बदले एक बार फिर मसूद अजहर को रिहा करने का मुतालबा किया गया। इन दोनों कोशिशों के नाकाम होने के बाद आखिरकार मसूद अजहर को इनके साथी ड्रामाई अंदाज में रिहा कराने में कामयाब हो गए। दिसंबर 1999 में मसूद अजहर के साथी एक भारतीय मुसाफिर तैयारे को अगवा करके अफगानिस्तान के शहर कंधार ले गए और कई दिन की बातचीत के बाद जहाज और इसमें सवार मुसाफिरों के बदले मसूद अजहर को रिहा कराने में कामयाब हो गए। तब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। तालिबान के साथ बेहतर ताल्लुकात होने के सबब चंद दिन कंधार में क़याम के बाद मसूद अजहर पाकिस्तान आ गए। यहीं इनके दीरीना दोस्त फजलुर रहमान खलील और उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए और उन्होंने अपनी नई जमात जैश मोहम्मद बनाने का ऐलान किया। पाकिस्तान में अपनी जमात बनाने के बाद मसूद अजहर ने भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में भी मुसल्लह सरगर्मियाँ जारी रखीं और जंगजुओं की भर्ती करने के बाद इन्हें कश्मीर में लड़ने के लिए अस्करी तरबियत देते रहे। भारतीय हुकाम ने अक्टूबर 2001 में भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की असम्बली और दिसंबर 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर हमले की जिम्मेदारी जैश मोहम्मद पर आयद की। आलमी दबाव के बाद 2002 में उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ ने जैश मोहम्मद पर पाबंदी लगा दी और मसूद अजहर को नजरबंद कर दिया। लेकिन 14 दिसंबर 2002 को लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी नजरबंदी को गैर कानूनी करार देते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया था। इसी दौरान इनकी जमात तंजीम खुद्दामुल इस्लाम के नाम से काम करने लगी, लेकिन इसे भी बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दिया। इसके बाद मसूद अजहर ने गोशा नशीनी अपनाई और भावलपुर में ही अपने मदरसे में मसरूफ रहे, लेकिन 2019 में भारतीय कश्मीर के जिला पुलवामा में होने वाले हमले का इल्जाम एक बार फिर जैश मोहम्मद पर आयद किया गया और इस हवाले से सबूत और शवाहिद भी इस्लामाबाद पहुंचाए गए। भारत का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान मौलाना मसूद अजहर की खुली हिमायत करता है, जिसका बड़ा सबूत यह है कि वो हमेशा चीन की मदद से मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ सलामती कौंसिल में पेश की जाने वाली भारतीय करारदाद को वीटो करवा देता है। लेकिन मुबस्सरीन का कहना है कि अगर पाकिस्तान वाकई FATF के ग्रे लिस्ट से निकलकर व्हाइट लिस्ट में शामिल होना चाहता है तो इसे दुनिया के सामने साबित करना पड़ेगा कि वो जैश मोहम्मद जैसी कलअदम जमातों के खिलाफ कार्रवाई में संजीदा है। लिहाजा मौलाना मसूद अजहर को अफगानिस्तान में ढूंढने के बजाय पाकिस्तान में ही तलाश करने की कोशिश की जाए तो बेहतर होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।